کیا سبب ہے کہ حضرت اسرائیل ہی ملک الموت ہے؟ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم کے ہزارہا فرشتے ہیں، ہزارہا ملائکہ ہیں۔ ان تمام ہزارہا ملائکہ میں 4 بڑے اور بزرگ ملک ہیں، اور ان 4 میں سب سے بزرگ جو ملک ہیں وہ جناب جبرائیل ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بھی کسی کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو روح قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل آتے ہیں ملک الموت بن کر، اور وہ جو ہے وہ روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی پر ذرہ برابر بھی رحم نہیں کرتے، یعنی اگر ماں کے سامنے بیٹے چھوٹے سے بچے کی اگر روح قبض کرنی ہے تو وہ بالکل رحم نہیں کرتے، چاہے ماں تڑپتی رہے، گڑ گڑاتی رہے، روتی رہے، بالکل بھی رحم نہیں کرتے۔ بھائی کے سامنے بہن کی روح قبض کرنا، بیٹے کے سامنے باپ کی روح، یعنی وہ کسی پر ذرہ برابر بھی رحم نہیں کرتے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت اسرائیل ہی ملک الموت ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے جناب آدم کا پتلا بنانا چاہا تو سب سے پہلے جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ آپ زمین پر جائیے اور زمین کے مختلف مقامات سے، الگ الگ جگہ سے آپ مٹی لے کر آئیے۔ تو جناب جبرائیل جو ہے وہ زمین پر آتے ہیں، اور جیسے ہی زمین سے مٹی لینا چاہتے ہیں تو زمین کہتی ہے کہ کس مقصد کی خاطر جناب آدم کی تخلیق کی جا رہی ہے۔ تو جناب جبرائیل فرماتے ہیں کہ جناب آدم اور اولاد آدم کو اللہ وحدہ لا شریک اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے خلق فرما رہا ہے۔ پھر ان اولاد آدم میں جو نیک ہوں گی، جو اللہ کے اطاعت اور عبادت گزار ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک ان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں یعنی جنت میں ان کو قرار دے گا۔ اور ان میں اولاد آدم میں جو عبادت گزار نہیں ہوں گے، جو اطاعت گزار نہیں ہوں گے، تو اللہ وحدہ لا شریک ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں قرار دے گا۔ جیسے ہی زمین نے یہ بات سنی کہ میرے بنے ہوئے اجزاء جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، تو یہ فوراً تڑپ کر کہتی ہے کہ جبرائیل، آپ کو خدا کے حق کا واسطہ، مجھ میں اتنی صلاحیت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے عذاب کو برداشت کروں، لہٰذا آپ میرے اجزاء لے کر نہ جائیں، میری جو ہے وہ مٹی لے کر نہ جائیں۔ تو جب اس نے اتنا رونا اور گڑ گڑانا شروع کیا تو جناب جبرائیل کو اس پر رحم آ گیا، اور رحم جب آیا تو جناب جبرائیل واپس چلے گئے، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ وحدہ لا شریک، زمین نے تیرے حق کا واسطہ دیا تھا، اس لیے میں مٹی لے کر نہیں آیا۔ اس کے بعد خدا وحدہ لا شریک نے جناب میکائیل کو بھیجا مٹی لینے کے لیے۔ جناب میکائیل آتے ہیں، زمین پھر اسی طرح گڑ گڑانا شروع کر دیتی ہے کہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے کہ میں اللہ کے عذاب کو برداشت کروں، لہٰذا خدا کا واسطہ آپ واپس چلے جائیے، مٹی نہ لیجیے۔ جناب میکائیل بھی چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جناب اسرافیل آتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے واپس چلے جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ وحدہ لا شریک جناب اسرائیل کو زمین پر بھیجتا ہے کہ جائیے مٹی لے کر آئیے۔ جناب اسرائیل آتے ہیں، جیسے ہی آتے ہیں پھر زمین میں جو ہے وہ اپنا گریا، رونا، تڑپنا، گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ آپ کو خدا کا واسطہ آپ مجھ سے مٹی لے کر مت جائیے، اس لیے کہ لوگ جہنم میں جائیں گے، میری مٹی جہنم میں جائے گی۔ تو جناب اسرائیل کہتے ہیں کہ تو چاہے جتنا رو، چاہے جتنا تڑپ، کیونکہ مجھے خدا کا حکم ہے تو میں تیرے رونے کی وجہ سے خدا کی مخالفت نہیں کروں گا، مجھے خدا کا حکم ہے، لہٰذا میں تیرے پر رحم بالکل نہیں کروں گا اور میں مٹی لے کر جاؤں گا۔ لہٰذا زمین گڑ گڑاتی رہی، لیکن جناب اسرائیل مٹی لے کر چلے گئے۔ جب مٹی لے کر چلے گئے خدا کی بارگاہ میں، تو اللہ نے فرمایا چونکہ تم نے مٹی زمین پر رحم نہیں کھایا، لہٰذا آج سے اولاد آدم کی روح آپ ہی قبض کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کہیں روح قبض کرنی ہوتی ہے تو جناب اسرائیل ملک الموت بن کر آتے ہیں، اور کسی پر ذرہ برابر بھی رحم نہیں کھاتے۔ کوئی کتنا بھی تڑپتا رہے، چاہے چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ماں کے سامنے دودھ پیتے بچے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، کوئی ان کو رحم نہیں آتا۔ بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، ان کو کوئی رحم نہیں آتا، اس لیے کہ وہ صرف اور صرف خدا کا حکم بجا لاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔